السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو لیکچرر انسٹرکٹر و دیگر کمپیٹیٹیو اگزام کے اعتبار سے ہم اردو سیریز ٹیسٹ جو سیریز ہے وہ آپ کے سامنے روز بروز ایک ویڈیو بھیجتے ہیں، اور ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم جتنا جلد از جلد اردو کا جو کورس ہے وہ آپ کے سامنے لائیں، اور وہ کورس جو کہ ریلیونٹ ہے۔ ارریلیونٹ کورس جو ہے نا وہ ٹوٹل طور پر ہم اس کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ اور ناول سیریز میں آج جو ناول کی روایت ہے اس کا دوسرا ویسے لیکچر ہے، ویسے ناول سیریز کا یہ ناول لیکچر ہوگا۔ تو آج کا جو ناول نگار ہے، اس سے پہلے جو ہم پڑھ رہے تھے وہ سجاد ظہیر اور روشنائی والے لندن کے ایک رات ان کا ناول تھا۔ آج اگلا جو ناول نگار ہے وہ ہے قاضی عبدالغفار، اور اس کے اعتبار بابت ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ اردو کا پہلا ترقی پسند ناول جو انہوں نے لکھا تھا وہ تھا لیلا کے خطوط۔ اب بظاہراً تو یہ لیلا کے خطوط، لیلا اس کا کردار ہے، مگر یہ ناول ہے اور یہ اردو ادب کا پہلا ترقی پسند ناول ہے۔ مجنوں کی ڈائری اس کا دوسرا ناول ہے، قاضی عبدالغفار۔ اگلا جو ناول نگار ہے وہ ہے عزیز احمد۔ عزیز احمد بھی ترقی پسند افسانہ نگار بھی ہیں اور ناول نگار بھی ہیں۔ ان کے بہت مشہور و معروف ناول ہیں جن میں گریز، حوث، خون، مرمر، ایسی بلندی ایسی پستی، جب آنکھیں آہن پوش ہوئیں، یہ جو ناول ہیں یہ ان کے عزیز احمد کے ناول ہیں۔ اور جو گریز ہے اس کا جو مرکزی کردار ہے وہ ہے نعیم، اور اداس نسلیں ان کا بھی جو مرکزی کردار ہے وہ بھی ہے نعیم۔ یہ دو باتیں آپ یاد رکھیں۔ اور آئی ایس آئی جو گریز ہے وہ آئی ایس آئی کے نوجوانوں کی ایک کہانی انہوں نے لکھی تھی۔ اگلا جو ناول نگار ہے کرشن چاندر، یہ بھی ترقی پسند افسانہ نگار بھی ہیں اور ناول نگار بھی ہیں۔ ان کا جو مشہور ناول ہے وہ ہے شکست۔ اگلا جو ان کا ناول ہے وہ ہے گدھے کی سرگزشت۔ اور یہ جو شکست ہے یہ 21 دنوں میں لکھا گیا تھا، اور یہ کشمیر سماج کی کہانی ہے۔ تو اگلی جو ناول نگار خاتون ہیں وہ ہیں عصمت چغتائی۔ عصمت چغتائی عظیم چغتائی کی جو بہن تھیں، خاکہ نگار بھی تھیں، افسانہ نگار بھی تھیں، ناول نگار بھی تھیں۔ تو ان کا جو ناول ہے ٹیڑھی لکیر، جس کا جو مرکزی کردار ہے سمن، جو کہ ایک بیوہ عورت ہے اور اس کی ایک بیٹی ہے نوری، اس کی یہ کہانی ہے۔ اور والدین کی کج روی جو ہے نا، والدین کی جب کم توجہ ہوتی ہے تو بچے جو ہے نا بگڑ جاتے ہیں، ان کی عادت بگڑ جاتی ہیں، تو اس بابت یہ لکھا گیا ناول ہے۔ اس کے ویسے تو کافی سارے کردار ہیں، مس چارن ہے، رسول فاطمہ بھی ہے اس کے اندر، نجمہ بھی ہے، بلقیس بھی ہے اس کی سہیلی ہے۔ اور یہ جو ہوتی ہے مشمن، یہ بیوہ ہو جاتی ہے، پھر یہ اپنی جو سہیلی ہے بلقیس اس کے بھائی رشید سے اس کی محبت ہو جاتی ہے۔ رائے صاحب بھی ہیں، اعجاز، افتخار۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایسا ناول ہے جس کے اندر زندہ ہی کردار ہیں تمام کے تمام۔ بالآخر یہ جو سمن ہوتی ہے یہ ایک ٹیلر سے شادی کر لیتی ہے۔ ایک اور ناول نگار ہے جو کہ ترقی پسند ناول نگار ہے، منٹو۔ منٹو نے ایک ہی ناول لکھا تھا، اس کا نام ہے بغیر عنوان۔ تو یہ منٹو کا ناول ہے۔ آگ کا دریا بہت مشہور و معروف ناول ہے، سجاد حیدر یلدرم کی بیٹی قرۃ العین حیدر، ان کا یہ ناول ہے آگ کا دریا، جو کہ کہا جاتا ہے کہ 2500 سالہ تاریخ ہے، ہندوستان کی تاریخ ہے۔ اور المصر بات یہ ہے کہ اس کے اندر ہندوستان کی سرزمین جو ہے وہ ایک عورت استعارت، ہم ایک عورت کا کردار ادا کرتی ہے، اور اس سرزمین کو جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ ہند آریائی تھے، دراوڑ تھے، انگریز تھے یا مسلمان تھے، ہندو تھے، ان سب نے اس کو استعمال کیا اپنے مقاصد کے لیے، مگر یہ جیسے ایک عورت ہوتی ہے اس کو استعمال کر کے ٹیشو پیپر کتنا چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کی بابت کوئی توجہ نہیں دی جاتی۔ تو یہ کردار جو ہے نا یہ بہت المیہ ہے۔ بہرحال قرۃ العین حیدر جو ہے نا ان کی یہ اس کا ناول ہے۔ جاگے ہیں خواب، سوری وہ تو سلیم اختر کا ہے۔ شام مواد ڈاکٹر حسن فاروقی کا یہ ناول ہے۔ یا خدا یہ ناولٹ ہے۔ ناولٹ کا ہم نے پہلے بھی آپ کو ذکر ہم کر چکے ہیں کہ ناول کے اندر جو کہانی ہوتی ہے وہ ایک عام فہم ہوتی ہے اور قاری اس کو سمجھ جاتا ہے، تمام ترجمات ہوتی ہے، بڑی وضاحت کے ساتھ ہوتی ہے، مگر ناولٹ کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ یہ کچھ طوالت اور اختصاریت کی بات ہے۔ بات یہ نہیں کہ صرف بات یہ ہے کہ ناولٹ کے اندر کرداروں کو اس طریقے سے چھپایا جاتا ہے ان کی باتوں کو کہ قاری جو ہے نا وہ خود بخود ان سے بات سے آپ خود بات ہی اخذ کرتا ہے۔
چھپی ہوئی استعارن بات کی جاتی ہے، کنایاتاً بات کی جاتی ہے ناول کے اندر۔ 211 جو کہ فینٹیسی ہے، محمد خالد اختر کا یہ ناول ہے۔ اگلا ناول نگار ہیں شوکت صدیقی، ان کا جو مشہور ناول ہے خدا کی بستی۔ نگری نگری پھرا مسافر نثار عزیز بٹ کا یہ ناول ہے، اور نگری نگری پھرا مسافر یہ جو مصرع ہے انہوں نے میرا جی کی ناظم سے لیا۔ تلاشی بہاراں جمیل ہاشمی کا یہ لکھا گیا ناول ہے۔ علی پور کا اہلی ممتاز مفتی کا ناول ہے۔ آنگن ختیجہ مسرور کا ناول ہے۔ پریشر کوکر صدیق سالک کا ناول ہے۔ ہمہ یاراں دوزخ بھی ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اداس نسلیں عبداللہ حسین، اور کہا جاتا ہے کہ اداس نسلیں اور یہ آقا دریا کی ہی تفہیم ہے۔ اداس نسلیں کا جو مرکزی کردار ہے وہ ہے نائم۔ خون جگر ہونے تک فضل کریم فضلی کا لکھا گیا ناول ہے۔ بنگلہ دیش کی حالات ہیں، اور خون جگر ہونے تک یہ غالب کے شعر سے ہی لیا گیا ہے۔ آخری شب کی ہم سفر قلت العین حیدر کا ناول ہے، اور آخری شب کی ہم سفر جو ہے یہ اقبال کے شعر سے لیا گیا ہے۔ آگے ہم دیکھیں تو خواتین ناول نگار بھی آ جاتی ہیں ناول کی روایت میں۔ احسن و میمونہ علامہ راشد الخیری کا ناول ہے۔ حیات صالحہ علامہ راشد الخیری کا، یہ عورتوں کی بابت لکھے جانے والے ناول ہیں، اور حیات صالحہ علامہ راشد الخیری کا یہ پہلا ناول ہے۔ اور علامہ راشد الخیری کو عورتوں کا سر سید اور مصور غم بھی کہتی ہیں۔ شامی اور زندگی کی بابت انہیں مصور غم کا لقب ملا۔ تہذیب نسواں یہ ایڈیٹر کی تھی محمدی بیگم۔ امتیاز علی تاج کی جو والدہ محترمہ تھیں، ممتاز علی تاج کی وہ بیگم تھیں۔ اردو کی پہلی صحافی خاتون ہے محمدی بیگم، اور انہوں نے جو ناول لکھا تھا وہ تھا خاتون۔ عصمت بھی انہوں نے لکھا تھا ناول۔ اردو کی پہلی خاتون ناول نگار اگر سوال آ جائے تو وہ ہے رشید النساء بیگم۔ ان کا جو ناول ہے پہلا وہ ہے اصلاح النساء، اور ناول دکن مسز مولوی سراج الدین کا ہے۔ تو اس ناول کے اندر جو ہے نا ایک خط کی طرز پر ناول کو پورا کیا گیا ہے۔ اگلا جو ناول ہے وہ ہے انوری بیگم، جو کہ طیبہ بیگم کا ہے۔ اگلا ناول ہے صفیہ بیگم۔ منگنی کے جو ہے نا بڑے اثرات ہیں، یہ بھی محمدی بیگم کا لکھا گیا ناول ہے۔ آج کل بھی محمدی بیگم کا لکھا گیا ناول ہے، اور شریف بیٹی بھی محمدی بیگم کا لکھا گیا ناول ہے۔ اس کے اندر جو کردار ہیں صفدر، صفیہ وغیرہ۔ شوکت آرا بیگم، یہ ناول لکھا گیا ہے خاتون کا۔ اور روشنی کی بیگم، یہ الف زواد حسن بیگم کا ناول ہے، 1920 میں لکھا گیا۔ فغان اشرف، یہ ضیاء بانو کا لکھا گیا ناول ہے۔ فریب زندگی، یہ بھی ضیاء بانو کا لکھا گیا ناول ہے۔ انجام زندگی، یہ بھی لکھا گیا ضیاء بانو کا ناول ہے۔ اور زہرہ بیگم، یہ عباسی بیگم کا لکھا گیا ناول ہے۔ ثروت آرا بیگم، حمیدہ سلطان مخفی کا لکھا گیا ناول ہے۔ سرگزشت ہاجرہ، یہ صغریٰ ہمایوں کا لکھا گیا ناول ہے۔ حسن آرا بیگم شاہ نواز کا لکھا گیا ناول ہے۔ اختری بیگم ظفر جہاں بیگم کا لکھا گیا ناول ہے۔ انوری بیگم طیبہ بیگم کا لکھا گیا ناول ہے۔ بیاض سحر بے سدید کا لکھا گیا ناول ہے۔ آگے ہم جو اگلا لیکچر دیں گے وہ ناول 1900 سے 1947 تک، اس کے اندر مشہور اور معروف ناول نگار اور ناول اور ان کے کردار آئیں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔